سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ پاک نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے اور عارضی مسکن بنایا ہے. امتحان گاہ میں آدمی چند گھنٹوں کے لیے ٹھہرتا ہے، لیکن وہی چند گھنٹے جو ہے وہ فیصلہ کن ہوتے ہیں. 2 گھنٹے 3 گھنٹے آدمی نے امتحان کے روم میں گزارے ہیں، لیکن اس میں جو کیا ہے آدمی کا اسی سے نتیجہ نکلتا ہے. ایک آدمی نے خوب پڑھا ہے لیکن امتحان روم میں لکھا نہیں، تو اس کا سارا پڑھا ہوا فیل. ایک آدمی نے کم پڑھا ہے لیکن جب امتحان دینے بیٹھا تو اس وقت اس نے اچھا لکھا ہے، تو اس کا یہ سارا کم پڑھا ہوا بھلا دیا جائے گا. جو اس نے اچھا لکھا ہے اس پر نتیجہ مرتب ہوگا. ایسے ہماری یہ زندگی جو ہے دنیا کی، وہ پوری امتحان ہے. پوری زندگی امتحان ہے. جہاں سے آدمی ہوش سنبھالتا ہے، بالغ ہوتا ہے، مکلف ہوتا ہے، وہاں سے انسان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے اور اسی پر نتیجہ مرتب ہوگا. ہر ایک کا نتیجہ اسی پر نکلے گا کہ اعمال کیا ہے. قیامت میں آدمی کا مال اس کی نجات کے لیے کوئی دار و مدار نہیں ہے. کہ آدمی اپنے پیچھے 10 کروڑ 20 کروڑ چھوڑ کے آیا ہے، 100-200 بیگھے زمین چھوڑ کے آیا ہے، تو یہ آدمی کے لیے کامیابی ناکامی کا دار و مدار نہیں ہوگا. آدمی کا عمل تولا جائے گا. عمل کتنا ہے؟ اگر آدمی کے پاس عمل ہے تو وہ عمل آدمی کی کامیابی ناکامی پر دار و مدار ہوگا. اگر اعمال زیادہ ہیں تو وہ آدمی کامیابی کی طرف جائے گا، اور اعمال کم ہیں تو ان عملوں کی کمی کی وجہ سے آدمی ناکام ہو جائے گا. اور ذرہ برابر بھی نیکی ہے وہ تولی جائے گی. ذرہ برابر آدمی کے پاس ہے. اور انسان کی نیکی بھی کارآمد اس وقت ہوگی جب اس کے پاس ایمان ہوگا. اس کے پاس ایمان ہوگا. آدمی کے ویزا بارڈر کراس اس وقت کروائیں گے جب پاسپورٹ ویلڈ ہو، کہ پاسپورٹ کی مدت ختم ہو چکی ہے اور اس کے پیج پر ویزا لگا ہوا ہے. تو چاہے ویزا لگا ہے لیکن پاسپورٹ ہی ختم ہو گیا ہے، یہ آدمی آگے نہیں جا سکتا. ایسے اعمال کا پورا دار و مدار آدمی کے ایمان پر ہے، اور وہی پہلی اساس اور بنیاد ہے. اس وقت یہ مادے کا دور ہے. مادے کا دور ہے. اقوام جو دیگر اقوام ہیں انہوں نے تو مادے کو خدا بنا ہی لیا ہے کہ اگر پیسہ ملتا ہو تو وہ اپنے معبود باطل کی بھی پرواہ نہیں کریں گے. انہوں نے تو بنا ہی لیا ہے. لیکن ہم نے بھی کسی درجے میں مادے کو ہی خدا بنا رکھا ہے، اور یقین وہی پھنسا ہوا ہے. اپنی دکان، اپنی تجارت، اپنا کاروبار، اپنے اسباب، اپنے وسائل، مال اور پیسہ. ایک حد تھی کہ آدمی سمجھتا تھا خالی ایسا، لیکن اب تو بول بھی رہا ہے کہ بھائی پیسہ ہو تو کچھ ہوئے. اچھے خاصے آدمی ایسا بولتے تو پیسے ہی نہیں ہے نا، اور بیچ میں اللہ کا نام آتا ہی نہیں. تو پیسے ہو رکھ کے نہ ہو، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ پالتا ہے. کام وہی بنائے گا. ہمارے بس میں کم جائز اسباب اختیار کریں، چاہے کم پیسے ملتے ہوں، جائز وسائل اختیار کریں، کیونکہ روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس نے کسی سبب کے ساتھ روزی کو مخصوص نہیں کیا ہے.
اگر ایسا ہوتا تو سارے وہی بھاگے جاتے ایک ہی طرف. اللہ نے روزی کو کسی ایک خاص چیز کے ساتھ باندھا نہیں ہے. روزی کے لیے اللہ نے مختلف اسباب کھولے، مختلف اسباب کھولے، اور کسی کی محنت پر اس کا دار و مدار نہیں رکھا. اس لیے بہت سارے بڑے عقل والے ہیں جن کے پاس بڑی سمجھ ہے، بہت جانکاری رکھتے ہیں وہ، لیکن ان کی مقدر میں روزی نہیں ہے، تو وہ 25-50 ہزار میں نوکری کرتے ہیں. ان کی عقل سے سیٹھ کا کام چلتا ہے. یہ 50 ہزار کماتا ہے اور سیٹھ مہینے میں 5 لاکھ کماتا ہے. حالانکہ پورا کاروبار اس کی عقل سے چلتا ہے. اس کو اتنی آوڑت نہیں ہے سیٹھ، لیکن اس کی مقدر میں 5 لاکھ ہیں، اس کی مقدر میں 50 ہزار ہے. بہت سارے عقل والے جتنے اہم اداروں کے عہدوں پر ہوتے ہیں وہ بڑے عقل والے ہوتے ہیں. ہاں، کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے مقدر میں اتنا ہی ہے. ان سے زیادہ ان کے فیکٹری کے، کمپنی کے جو مالک ہیں ان کی مقدر میں ہے. تو اصل اس چیز کا مدار جو ہے وہ آدمی کی محنت اور کوشش پر نہیں ہے. اس لیے انسان کو کہا کہ وہ حلال کوشش کرے، حرام میں نہ جائے. اور یہ حلال کوشش ایک عمل ہے، حلال کوشش آدمی کا ایک عمل ہے. اس پر اس کو ثواب ملے گا کہ آدمی طلب حلال میں ہے اور صحیح طریقے سے آدمی کام کاج کاروبار کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، تو اس کے پسینہ بہانے پر ثواب ملے گا. اور اگر اسی کاروبار میں وہ خود پسینہ بہا کر اگر حرام کو شامل کرتا ہے تو پھر وہ عمل نہیں بنے گا، وہ عمل نہیں ہوگا، اس پر اجر نہیں ہوگا بلکہ وبال ہوگا. وہ حرام کا وبال ہوگا، اور جو کمائی اس حرام کے راستے سے آئے گی وہ بھی وبال بن جائے گی. اور اس کی بنیادی وجہ اندر کی کمزوری ہے. آدمی کی اندر کی کمزوری ہے، یقین کی کمزوری ہوتی ہے تو پھر آدمی حلال حرام، جھوٹ سچ، حق ناحق، سود اور جائز ناجائز کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، بل ہدف ایک ہی ہو جاتا ہے کہ کسی طرح میرے پاس مال آ. جیسے بعض آدمی کھانے والے ہوتے ہیں، کھانے والے، کھانے کے شوقین، کھانے کے عادی، وہ کھاتے ہی رہتے ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتے کس کا ہے. گھر میں گھسے، فریج کھولا، جو ملا کھا گئے. بچوں کا تھا، بھائیوں کا تھا، اماں کا تھا، امی کا تھا، کس کا تھا، پوچھا نہیں. شوقین ہے کھانے کے. کسی کے گھر گئے، جو مل گیا کھا لیا. کسی ہوٹل پر بیٹھ گئے، جس نے چائے پلا دی پی لی، جس نے ناشتہ کروایا. بلکہ سامنے سے مانگ کے آدمی جب اور زیادہ حد سے بڑھ جاتی ہیں تو اس پر بھی اکتفا نہیں کرتا بلکہ مانگ کے کھاتا ہے. شوقین ہو گیا کھانے کا، پینے کا. ایسے کمانے کا شوق لگ جاتا ہے، مالدار بننے کا نشہ چڑھتا ہے کہ میں بھی مالدار بن جاؤں. ہاں، پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھولتا ہے، اس کے حلال اور حرام کے حدود کو بھول جاتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ آدمی کے یقین کا ضعف ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. اس وجہ سے آدمی سچ جھوٹ کی تمیز نہیں کر رہا. اگر اللہ پر بھروسہ ہو تو آدمی کروڑوں روپے چھوڑ دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. میری مقدر میں ہوں گے تو آج نہیں کل آئیں گے، غلط نہیں کرے گا. کسی کو دھوکہ نہیں دے گا کہ میری مقدر میں ہوگا تو آ جائے گی، اور نہیں ہوگا تو میں 1000 کوشش کروں، یہ کما کر بھی مجھے کام نہیں لگیں گے. ایسے بہت سے ہیں کہ ان کے پاس کمایا ہوا ہے لیکن استعمال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، خرچ کرنے کی ان کا بخل، ان کی کنجوسی اجازت نہیں دیتی کہ وہ خرچ کرے. وہ اللہ ایسا کرتا پھر کسی کو خوب دے دیا کسی بھی راستے سے، لیکن کنجوس بنا دیا تو اپنی ذات پر آدمی 2 جوڑی کپڑے سے آدمی نہیں سلاتا. ایسے ملیں گے دنیا میں جو اتنا کما کر بھی کپڑے کسی اور سے لینے کی فکر میں، اتنا کما کر بھی کسی اور کا کھانے کے چکر میں، اتنا کما کر بھی کسی اور کی چائے پینے کی فکر میں، کہ ان کی مقدر میں نہیں ہے وہ. اس لیے آدمی کو اپنی روزی کے معاملے میں بے فکر رہنا چاہیے، زیادہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے. یہ موجودہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ پریشان اپنی روزی روٹی کے بارے میں، مالدار بھی پریشان ہیں.
جس معاملے میں اللہ نے مطمئن کیا ہے کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے، یہ ذمہ داری اللہ کی ہے کہ اپنے بندوں کو روزی پہنچاوے، صرف بندوں کو نہیں، تمام مخلوقات کو۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی کی جوابداری اللہ نے اپنے ذمے نہ لی ہو۔ سب سے زیادہ مچھلیاں ہیں سمندر میں، ان کو وہاں اندر ان کی خوراک اور ان کی روزی پہنچاتا ہے۔ بندے کے ذمے یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کتنے کام اللہ نے کرنے کو کہے ہیں، ان سارے کاموں کی آدمی ترتیب دیں، سارے کاموں کی، اور اللہ کا فرما بردار بندہ بن کے رہے، اپنی آخرت سامنے رکھے کہ مجھے مرنا ہے، اور اصل زندگی وہ ہے، مرنے کے بعد مجھے کیا چیزیں کام دے گی۔ مرنے کے بعد عقل مند اسی کو کہا عامل لما بعد الموت، کہ جو ما بعد موت کے لیے تیاری کرے، عمل کرے، اور وہ سارے اعمال جو اللہ نے بتائے ہیں ایمان کے بعد۔ پہلی اصل اساس ایمان ہے، ایمان کے ساتھ نماز، ایمان کے ساتھ روزہ، ایمان کے ساتھ حج، ایمان کے ساتھ زکوٰۃ، اور ایمان کے ساتھ جتنے کار خیر ہیں وہ سارے کار خیر مفید ہو جائیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ یہ جانی عبادتیں، نماز اور اس کے ساتھ جتنی جانی عبادتیں ہیں وہ، اور اس کے بعد مالی عبادتیں ہیں، زکوٰۃ سے لے کر جتنے صدقات اور جتنی خیرات اور مال کے راستے سے آدمی جتنی خیر کما سکتا ہو وہ ساری پھر اس کے بعد۔ اس لیے اس کی کوشش میں لگنا چاہیے اور اپنے دین کا فہم اور اس کی سمجھ حاصل کرنی چاہیے، تاکہ ہم دنیا کی اس مختصر زندگی میں اپنی اچھی آخرت بنا سکیں، تھوڑے وقت کو ہم زیادہ فائدے میں لا سکیں۔ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، زیادہ وقت نہیں، کسی کو پتہ نہیں کون کب تک رہے گا، کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے، کوئی پرسوں جا رہا ہے، کسی کے 10 دن باقی ہیں، کسی کا مہینہ باقی ہے، کسی کا سال باقی ہے، کسی کو پتہ نہیں اپنے وقت کے بارے میں۔ اس لیے غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ اعمال صالحہ کے ساتھ، نیک کاموں کے ساتھ، اعمال کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اعمال میں جو اعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، ان اعمال کو بھی آپ علیہ السلام کے طریقے پر، نماز آپ کے طریقے پر، آدمی قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ کے طریقے پر پڑھیں، کیا قرآن کو صحیح پڑھا جائے جو اس کا حق ہے۔ آدمی ذکر کر رہا ہے، آپ کے طریقے پر کریں، اللہ کی یاد میں لگیں۔ یہاں تک کہ مومن کا ہر عمل، ہر حرکت جو ہے وہ عبادت بن سکتی ہے، تجارت بھی عبادت ہے، خالی دھندا نہیں ہے وہ۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، عبادت اس وقت ہے جب وہ سچائی، امانت داری، دیانت داری کے ساتھ، سود سے، دھوکے سے، جھوٹ سے، غبن سے اور ساری برائیوں سے پاک ہو تو تجارت عبادت ہے۔ بلکہ تجارت کے تاجر کے لیے بڑی فضیلت ہے حدیث میں، التاجر الصدوق الامین، کہ سچا اور امانت دار تاجر، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، کہ سچائی اور امانت داری سے تجارت، یہ دو بہت کڑے مرحلے ہیں تجارت میں، ہر وقت سچ بولنا اور ہر وقت امانت دار رہنا۔ کہیں نہ کہیں آدمی جو ہے اس میں مار کھا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں مال کی جو لالچ، جب پیسوں کی لالچ بڑھتی ہے آدمی تو پھر آدمی امانت داری بھول جاتا ہے، جب پیسوں کی لالچ بڑھتی ہے تو آدمی سچائی بھول جاتا ہے۔ اس لیے بڑی فضیلت ہے اس پر کہ آدمی اپنی تجارت میں سچا رہے، امانت دار رہے، اس کی مقدر کی روزی ملے گی، اس کی روزی کہیں جانے والی نہیں، وہ اس کے نام کی لکھی ہوئی ہے، فرشتے اس پر مامور ہیں اور اس کو اس کے گھر تک پہنچانی ہے، اور اس میں سے جتنا اس کے پیٹ میں جانا ہے جب تک نہیں جائے گا موت بھی نہیں آئے گی۔ یہ طے ہے کہ جب تک آدمی اپنی روزی پوری نہیں کرتا وہاں تک اس کو موت نہیں آتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب ملک الموت کسی کی روح قبض کرتے ہیں تو گھر والے روتے ہیں، تو گھر کے دروازے پر کھڑے رہ کر کہتے ہیں بھائی میں نے اس کی روزی کم نہیں کی ہے اور نہ میں نے اس کی زندگی کم کی ہے، یہ اپنے زندگی کے دن پورے کر چکا ہے اور یہ اپنی پوری روزی کھا چکا ہے، تب میں نے اس کی روح قبض کی ہے۔ اور آپ لوگ رو مت، مجھے تو اس گھر میں بار بار آنا ہے، ابھی تو ایک کو لے کے جا رہا ہوں، اس کے بعد تم سب کی باری ہے، مجھے بار بار اس گھر میں آنا ہے۔
تو یہاں یہ بات طے ہے کہ آدمی جب تک اپنی روزی پوری نہیں کرتا وہاں تک وہ دنیا سے نہیں جاتا. جتنا کمانا ہے وہ کمائے گا, اس کے ہاتھ سے نہیں تو کسی کے ہاتھ سے آئے گا اس کے پاس. ہاں اگر اس نے اس کو اچھے راستے سے لیا ہے سچائی اور امانت داری کے ساتھ تو اس مال میں برکت ڈال دی جائے گی. اس لیے کوشش کرنی چاہیے. ہاں کمائی کے اسباب کو پاک کرنا چاہیے, اس لیے کہ آدمی کا لقمہ عمل کا بیج ہے. آدمی جو بوتا ہے وہ اگتا ہے. باور بوئے گا تو باور اگے گا, اور آم بوئے گا تو آم اگے گا. ایسے پیٹ میں اگر حلال جائے گا تو جسم کے دیگر اعضاء سے اچھے کام ہوں گے. آنکھیں غلط پھر نہیں دیکھے گی, غلطی کی طرف گئی فوراً جھک جائے گی کہ میرے لیے جائز نہیں ہے. ہاتھ غلط چیز کو نہیں پکڑ سکیں گے کیونکہ اندر لقمہ صحیح گیا ہے, اور اگر لقمہ پیٹ میں غلط چلا گیا ہے تو پھر اس کے اثرات ایسے ہی ہوں گے, آنکھیں اب غلط دیکھے گی. بہت سے لوگ کہتے آتے ہیں کہ بہت چاہتے ہیں کہ آنکھوں کی حفاظت کرے لیکن نہیں ہوتی, دیکھ لیا جاتا ہے, گناہ ہو جاتے ہیں. تو اس آدمی کو, ایسے لوگوں کو اپنی روزی پر نظر کرنی چاہیے کہ کہیں سے کسی جگہ سے کوئی سوراخ تو نہیں ہو رہا ہے, کہ باوجود کوشش کے بھی حلال کی توفیق نہیں ہو رہی, باوجود بچنے کے بھی آدمی نہیں بچ پا رہا ہے غلط دیکھنے سے, باوجود بچنے کے بھی نہیں بچ پا رہا ہے آدمی غلط چیزوں سے. تو ایسے لوگوں کو اپنی غذا پر, اپنی روزی پر نظر کرنی چاہیے کہ بھئی کہیں سے سوراخ تو نہیں ہوا ہے. حلال کاروبار ہے لیکن کسی سوراخ سے کچھ داخل ہو گیا. بھئی ہماری پانی کی لائن صاف ستھری آ رہی ہے, ٹنکی کا پانی ہے روزانہ اچھا آتا تھا, لیکن اب گٹر کا پانی آ رہا ہے اندر, تو آدمی پوری لائن کھلواتا ہے کہ بھئی کہاں سے آ رہا ہے دیکھو ذرا. تو اب دیکھا وہاں کہ گھر سے 50 میٹر دور وہاں ہماری پائپ جو ہے لیکیج ہو کر گٹر کے ساتھ جوائنٹ ہو گئی ہے, تو اس گٹر کا پانی جو ہے ہمارے پانی کے ساتھ مل کر گھر کی ٹنکی میں آ جاتا ہے اور پوری ٹنکی خراب کرتا ہے. ایک سوراخ ہے وہاں پر. ایسے آدمی کے اسباب میں کئی سوراخ ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا ہے. انسان ہے, ایسی بھول ہو جانا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن اس بھول پر جمے رہنا. ہاں نیک اعمال کی توفیق سلب ہونے کے بعد بھی نہ سوچنا, گناہ پر گناہ کیے جانے کے بعد بھی آدمی نہ سوچے. لوگوں کے کہنے کے بعد ایک ٹوک رہا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے, تیسرا کہہ رہا ہے, بیوی سمجھا رہی, بچے کہہ رہے ہیں ابا باپ ٹوک, لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو یہ آدمی کے لیے بہت بری چیز ہے. اسباب پر آدمی غور کرے اپنے کہ کمائی کے اسباب کیا ہیں. اس میں جھوٹ, دھوکہ, غبن, یہ ساری چیزیں ایمان کو متاثر کرتی ہیں, ایمان پر زد پہنچاتی ہیں. اس سے ایمان آدمی کا کمزور پڑتا ہے, اور پھر جب لقمہ وہ اندر چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے اس کی بڑی تاکید فرمائی, بلکہ اللہ پاک نے تاکید کی انبیاء کی جماعت کو کہا یا ایھا الرسل, انبیاء سے کہا کہ وہاں شائبہ بھی نہیں ہو سکتا حرام کھانے کا. انبیاء علیہ السلام سے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, او انبیاء کی جماعت, او نبیوں کی جماعت, حلال روزی کھائیں, پاک روزی کھائیں. کلوا من الطیبات, کہ پاک روزی کھاؤ, واعملوا صالحا, اور اچھے کام کرو. علماء نے لکھا ہے کہ جب پاک روزی جائے گی تبھی اچھے کام ہوں گے. نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جب آپ پیٹ میں صاف اچھا لقمہ جائے گا تو آدمی کا عمل اچھا ہو جائے گا. اس کی کوشش کرنی چاہیے. بعض مرتبہ آدمی کا کاروبار حلال ہے, جائز ہے, لیکن جھوٹ کی وجہ سے مہینے میں ایک مرتبہ بولا, بڑے ویاپاری سے جہاں سے مال آیا تھا وہاں ایک ہی بار بولا ہے, لیکن وہ اندر گٹر کی لائن جوائنٹ کر لی, ایک ہی بار جھوٹ بولا ہے. اور بعضوں کو ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ نہ بولنے کے موقع پر بھی بولتے ہی رہتے ہیں, اور کچھ پوچھتا نہیں ہے گاہک بیچارہ, پھر بھی بار بار اس کو دہراتے رہتے کہ آپ نے اللہ مولا, حالانکہ اتنے میں نہیں لایا ہے وہ, لیکن آدمی عادی ہو چکا ہے جھوٹ بولنے کا, تو بار بار بولتا ہے, بار بار بولتا ہے, اور اپنی روزی کو بار بار خراب کرتا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے جھوٹ سے, سود سے. ہاں سودی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں, اللہ نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ کتنے جتن کر لے. اور چاہے سود بینک سے لاوے آدمی, یا پرسنل کسی فرد سے لے, کسی مرد سے لے, کسی عورت سے لے, سود سود ہے. یا فکس کاروبار کی آدمی وہ کرے پرسنٹیج پر, وہ اس کی شکلیں جو ہے وہ سود ہی کی بنتی ہیں کہ بھائی تم مجھے 100 روپے دو, میں تم کو ہر مہینے 5 روپے دوں گا. تو یہ تو 5% سود ہی ہے, دھندا نہیں ہے, یہ کاروبار نہیں ہے, 5% کا سود ہے.
کاروبار تو نفع نقصان پر ہوتا ہے. بھائی آپ کے 100 روپے میرے پاس ہیں، اس کا کاروبار کریں گے، جو نفع ہوگا ہم آپ کو دیں گے، اتنے فیصد کے حساب سے آپ کا رہیں گا. 60% میرے ہوں گے، 40% آپ کے ہوں گے. 10 روپے کمائیں گے، 4 روپے آپ کو دیں گے، 6 روپے میں لوں گا. اور 20 کمائیں گے تو 8 روپے دیں گے آپ کو. 30 کمائیں گے تو 12 تمہارے بنیں گے. اور کچھ نہیں کمائے تو کچھ نہیں دیں گے آپ کو. اور کھوٹ جائے گی تو اس میں بھی آپ کا حصہ ہوگا. ہاں اگر اس کی دوسری شکل ہے کہ بھائی ورکنگ پارٹنر ہے تو اس کے مسائل الگ ہوں گے، اس کے مسائل الگ ہوں گے. لیکن اس کے مسائل کے ساتھ آدمی کرے، ورنہ خامخواہ کا لوپ کرتا ہے آدمی اور حلال کے ساتھ حرام مکس کر لیتا ہے اور اپنی روزی خراب کرتا ہے، خود بھی خراب کھاتا ہے، بچوں کو کوئی گٹر کا پانی ایک دن آدمی برداشت نہیں کرتا، ایک دن برداشت نہیں کرتا. اور روزی کے معاملے میں آدمی اتنا غیر محتاط ہوتا جا رہا ہے، خصوصاً اس دور میں مال کی ہوس اور لالچ نے لوگوں کو ایسا آگے بڑھایا ہے کہ آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرتا. حلال حرام، جھوٹ سے، سود سے، غبن سے، دھوکے سے، کہیں سے بھی. تو یہ مومن کی شان نہیں ہے. اگر ایمان اندر مضبوط ہو آدمی بھوکا رہنے پر راضی رہے گا کہ بھوکا رہ لیں گے. جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیا کر کے سارا جو پیٹ میں لقمہ گیا تھا اس کو باہر نکالا. صرف مشکوک غذا تھی، وہ مشکوک تھی، اس پر قیا کر ڈالی. کہ جاہلیت کے دور میں ان کے غلام نے کوئی کہانت کا کام کیا تھا، اس پر وہاں اس قبیلے میں شادی تھی، انہوں نے کچھ کھانا دیا، وہ لا کر انہوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کھلا دیا. جب ان کو پتا چلا کہ ایسا کھانا ہے تو انہوں نے پانی پیا، بہت پانی پیا. آدمی جب بہت زیادہ پانی پیے گا تو اندر کا باہر آئے گا سارا، یہ طریقہ ہے باہر نکالنے کا. بہت پانی پی گئے اور نکالتے رہے، پھر انگلیاں ڈال کے نکال. کسی نے کہا امیر المومنین ایک لقمے کے لیے اتنی مشقت اٹھاتے ہو، ایک ہی لقمہ کھایا ہے. تو کہنے لگے اگر یہ لقمہ میری جان کے ساتھ نکلے گا تو میں نکالوں گا، اگر میری جان کے ساتھ بھی یہ لقمہ باہر آئے گا تو میں اس کو نکالوں گا. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا ہے کہ جسم کا جو حصہ حرام مال سے پرورش پایا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. تو میں اپنے اس جسم کو جہنم میں جلانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ جہنم ہمیشہ کی ہے. اس لیے ہمیں اپنے اسباب پر غور کرنا چاہیے، اپنے اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ کہاں سے آ رہا ہے، کہیں لیکیج تو نہیں ہے. تو وہاں سے اگر کوئی ناجائز لقمہ آ رہا ہے، کوئی غلط چیز آ رہی ہے، اپنے بچیوں پر یہ نہیں کسی بھی طرح وہ کماتے ہو جاتے. حلال کمائی سکھانا یہ ہمارے ذمہ ہے. کسی بھی طرح کی نوکری کر رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ کریں، امانت داری سے کریں. آدمی کا وہ وقت، وہاں پر آدمی نے وقت دیا ہے کہ اتنے وقت کی نوکری ہے، نہیں ہو رہی چھوڑ دے، آدمی نہیں ہو رہے تو چھوڑ دیں. بعض لوگ کہتے ہیں بہت کام لیتے، بھائی نہ کریں، کیوں جاتے ہیں وہاں؟ اگر کسی جگہ زیادہ کام ہے تو اس میں خیانت تو نہ کریں. اگر نہیں آدمی کو راس آتا ہے تو آدمی چھوڑ دیں. کوئی کاروبار ایسا ہے جہاں پر کہ بھائی وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، بھائی کیوں ان سے کاروبار کرتے ہیں ہم؟ کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے ہم کو بولنا پڑتا ہے، وہ سود پر پورا کام کرتے ہیں اس لیے ہم کو بھی اس سے ایسا کرنا. ایسا کیوں کرے آدمی؟ لیکن اللہ نے تھوڑی کہا کہ تم یہی کرو. اللہ نے تو بہت سارے اسباب کھولے انسانوں کے لیے، سارے روزی کے بہت سارے اسباب ہیں. زمینوں میں روزیوں کے نظام ہے، آسمانوں میں اس کا نظام ہے. اور حلال کے راستے ہزاروں ہیں، حرام کے راستے تھوڑے ہیں. حرام تھوڑا ہے، اس کے راستے تھوڑے ہیں کمانے کے. حلال کمانے کے کتنے دھندے ہیں، حلال کمانے کے بہت سارے کاروبار ہیں. آدمی کاروبار سیکھیں، تجارت کرنا سیکھے، کاروبار کرنا سیکھے، صحیح طریقے پر کریں تاکہ خود بھی اس کا حلال فائدہ اٹھاوے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے اس راستے سے. ورنہ ایمان دھیرے دھیرے حرام راہیں ایسی ہیں کہ جو ایمان کو سلب کر لیتی ہے آخر میں، اور آدمی دنیا سے بغیر ایمان کے چلا جاتا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اسباب کو حلال کرے آدمی، اور اپنے جسم کے استعمال کو حلال کریں. اپنا آنکھوں کا دیکھنا غلط ہو، کانوں کا سننا غلط نہ ہو، دماغ کی سوچ ہماری غلط نہ ہو، پیروں کا چلنا کسی کی حمایت میں، کسی کی مدد میں آدمی جا رہا ہے سوچیں، کسی کی مدد میں دستخط کر رہا ہے سوچیں کہ یہاں بیچارہ لگتا ہے یہ، لیکن کیا یہ بیچارہ ہے حقیقت میں؟ کہ میں جس کی شہادت میں دستخط کر رہا ہوں، میں جس کی گواہی دینے جا رہا ہوں، کیا یہ آدمی صحیح ہے؟ میں جس کی دستخط کر رہا ہوں، میں کسی کی سفارش کر رہا ہوں، کیا یہ آدمی صحیح ہے؟
ورنہ آدمی کسی کی دنیا کے خاطر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ بے وقوف ہے وہ آدمی جو اپنی دنیا کے خاطر اپنی آخرت برباد کر دے، دنیا چھوڑ دے، اور مہا بے وقوف وہ ہے جو کسی کی دنیا کے خاطر اپنی آخرت برباد کرے گا، بھلا کسی کا ہوگا اور آخرت میں اس کو جواب دہی ہوگی اللہ کے وہاں۔ بھائی تم نے فلاں آدمی کے بارے میں بات کہی تھی، کیا تم نے کس بنیاد پر کہی تھی؟ تم نے فلاں آدمی کے لیے دستخط کی تھی، کیا بنیاد تھی تمہاری؟ تم نے فلاں آدمی کے لیے شہادت دی تھی، تمہاری کیا بنیاد تھی؟ یہ پوچھا جائے گا وہاں پر۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں کہ ہم اپنی نہ دنیا برباد کریں اور نہ آخرت برباد کریں، یہ عقل مند آدمی کی علامت۔ اور جب اگر تقابل ہو جاتا ہے کہ ایک طرف دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو رہا ہے تو اپنی دنیا چھوڑ دیں، اگر برباد ہوتی ہو جانے دیں، نہیں ہوگی وہ لگے گا ایسا ہو رہی ہے، نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی اگر ہو جاتی ہو تو دنیا چھوڑ دیں اور اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی باوجود حق پر ہونے کے جھگڑے سے بچ جاوے، اللہ پاک اس کو جنت کے بیچ میں کر دیں گے کہ حق پر ہے لیکن جھگڑا نہیں کر رہا، آدمی حق پر ہے لیکن جھگڑا چھوڑ دیا، کوئی ہمیں لڑائی نہیں کرنی، تو حدیث میں اس کا اجر یہ بتایا کہ اللہ پاک اس کو جنت کے وسط میں جب محل دے گا کہ اپنی آخرت بنا لے۔ اور ان ساری چیزوں کا اصل دار و مدار اندر کے ایمان پر ہے، اندر کا ایمان جتنا قوی ہوگا اتنا، ایک ایمان کا درجہ وہ ہے جو اعمال پر آدمی کو کھڑا کرتا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج آدمی کر لیتا ہے، لیکن اس سے اوپر کے کیپیسٹی کی ضرورت ہے کہ جو ایمان آدمی کو حرام سے روک دے۔ ایک کیپیسٹی اتنی ہے کہ جس سے آدمی اعمال پر قائم ہو جاتا ہے۔ عموماً وہ ایمان ہمارے پاس ہے کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، فرض ہو جاتا ہے تو صدقہ دے دیتے ہیں، لیکن حرام سے بچانے والا جو ایمان ہے، ہاں اس کے لیے ایک مضبوط کیپیسٹی کی ضرورت ہے۔ بھائی ایک تو ہے کہ گاڑی میں کیپیسٹی ہے 5 ٹن اٹھا لے، لیکن اصل 10 ٹن اٹھانا ہے تو 10 ٹن جیسے ٹائر ڈالنے پڑیں گے نا کہ 10 ٹن اٹھاوے گی۔ ایسے ہر آدمی کے پاس اتنا ایمان ہونا چاہیے جو آدمی کو اعمال صالحہ پر قائم کریں اور حرام سے روک دیں۔ اگر اعمال صالحہ پر قائم ہوا، حرام سے نہیں بچ رہا ہے، تو ابھی ایمان آدھا ہی ہوا ہے، ابھی مزید ایمان کو طاقتور بنانے کی، مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایمان کے حلقے ہیں کہ ایمانی حلقوں میں آدمی رہے، ایمان کی بات کرے، ایمان کی بات سنیں، اللہ رسول کی بات سنیں، آخرت کی باتوں کو سنیں، قبر کی باتوں کو سنیں، جنت جہنم کی باتوں کو سنیں، تو اس سے تازگی رہے گی۔ اور اس کے لیے مسجد ہے اس کا ٹھکانہ، تاکہ مسجد کے ماحول میں رہے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں، ایک دوسروں کو ایمان، اعمال، اخلاق، اخلاص، آخرت کی بات کریں۔ یہ ہمارے ٹاپک ہے، ہمارے ٹاپک وہ نہیں جو ہماری مجلسوں میں ہو رہے ہیں باہر، یہ ہمارے موضوع ہی نہیں ہے جس میں خامخواہ لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں، کسی کا کاروبار، کسی کا دھندا، کسی کی بیوی، کسی کا بچہ، ہمیں کیا مطلب اس، ہمیں کیا مطلب ہے اس؟ ہمارے ٹاپک یہ ہیں: ایمان، اعمال، اخلاق، اخلاص، آخرت، جنت، جہنم، اچھی اچھی باتیں سننی۔ آدمی جنت کا موضوع کھول لے، اچھی باتیں سننی ہیں، اور حادثات کی باتیں سننی ہیں، اور بری خبریں سننی ہیں تو جہنم کو سنیں۔ ایک مجمع عادی ہو چکا ہے اس کا کہ جب تک ان کو صبح صبح کہیں سے خبر نہ آئے کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 4-5 مر گئے ہیں، 2 گاڑیاں ٹوٹل لاس ہو گئی ہے، اور وہاں تک ان کو نیند نہیں آتی۔ ان کو جہنم سننی چاہیے کہ جہنمیوں کے لیے عذاب ہیں، سود خوروں کے لیے عذاب ہیں، زانیوں کو اس طرح خدا پیٹے گا، اور بدماشوں کو اس طرح وہاں پر پٹائی ہوگی۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جن کو اچھی اچھی خبریں چاہیے، اچھے منظر دیکھنا چاہتے ہیں وہ، تو ان کو چاہیے جنت کو سنیں کہ جنت کے مناظر ہیں، کہ جنت میں نہریں ہیں، اور جنت میں باغات ہیں، اور جنت میں محل ہیں، اور جنت میں بڑے بڑے درخت ہیں، اور اس کے پھل اور میوے ہیں، اور جنت میں حور ہیں، حوروں میں ان کی اقسام ہیں، حور عین ہیں۔ تو اس کو آدمی سنیں تاکہ اس سے ایمان تازہ ہو، اللہ اور آخرت کا یقین اندر پیدا ہو، اور اسی بنیاد پر آدمی اپنے اعمال پر قائم ہو جائے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اپنے اوقات کو ایران توران میں لایانی میں ضائع نہ کریں۔ ٹھیک ہے، حلال کاروبار کے لیے آدمی ضرور جائے، 5 گھنٹے میں ہو تو 5 گھنٹے کاروبار کریں، 6 گھنٹے میں ہوتا ہو تو 6 گھنٹے کاروبار کریں، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، لیکن اس کے علاوہ دیگر فضولیات، بیٹھے رہنا، باتیں کرتے رہنا پان کے گلوں پر، چائے کی ہوٹلوں پر، اور اپنی زندگی کا کوئی نظام ہی نہ ہو، کوئی ترتیب نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں زندگی کا،
کہاں کھڑا رہنا کہاں بیٹھنا. ہماری پارکنگ بتاتی ہے ہماری نظام زندگی کو. یہ جو باہر کی پارکنگ ہے نا ہماری وہ، اور ہماری چپل نکالنے کا وہ جو ایریا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم میں کتنے لوگ مہذب ہیں، کتنوں کے پاس آداب اور آداب زندگی. وہ باہر ہی سے ہمارا کیا کہتے ہیں MRI ہو جاتا ہے، ایکس رے ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی کیا ہے. پارکنگ میں 50-60 گاڑیوں کی رکھنے کی جگہ ہے، لیکن روزانہ دیکھتے ہیں کہ 25-30 گاڑیاں اس طرح رکھی رہتی ہیں کہ اس میں آگے مزید آدمی گاڑی نہیں رکھ سکتا. جو آتا ہے کوئی اس منہ کے کر کے رکھتا ہے، کوئی ادھر کا منہ کرتا ہے، کوئی ادھر کا کرتا ہے، کوئی ادھر، کوئی یوں گاڑی رکھتا ہے، کوئی یوں رکھتا ہے. کوئی نظام زندگی نہیں ہماری. گھر کے آگے جو ہمارا سامان پڑا ہوا ہے، گھروں کے آگے کسی کی گاڑی پڑی ہوئی ہے، 4 مہینے سے کسی کی گاڑی وہیں کے وہیں پڑی ہے، 4 ویلر، کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، پورا راستہ روکے ہوئے. کسی نے پنجرا رکھا ہوا ہے بڑا، کسی نے اپنے گھر کے آگے مٹی کا پورن کر دیا ہے اپنے گھر کے آگے. وہ بتا رہا ہے ہماری زندگی اور ہمارے آداب کیا ہے. 20 فٹ کا 25 فٹ کا راستہ 10 فٹ کا کر کے چھوڑا، جو عمومی ایذا ہے، سب کے لیے تکلیف دہ ہے، سب کے لیے تکلیف دہ ہے. اور ایسا گناہ ہے کہ آدمی کس سے معافی مانگے گا جا کر؟ چلو 10 سال کے بعد آدمی کو لائٹ ہوئی، توبہ کی توفیق ہو گئی، وہ کس سے جا کر معافی مانگے گا؟ اللہ کا گناہ ہو تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن وہاں سے تو ہزاروں آدمی گزرے جن کو تکلیف ہوئی ہے ہماری سواری سے، ہمارے پورن سے اور ہماری زائد چیزوں سے. کس سے جا کر آدمی معافی مانگے؟ اور قیامت میں کہاں جا کے کھڑا رہے گا؟ کہاں جا کے کھڑا رہے گا؟ 200 وار زمین پر آدمی مکان بناتا، 200 وار، لیکن اس میں 1 انچ اپنی چھوڑنے کو تیار نہیں. 200 وار بنا کر باہر ہوٹلا بنائے گا 10-15 وار پر، اور اس کے بعد اپنی سیڑھی بنائے گا وہاں، اور پھر اس کے بعد گاڑی رکھے گا. حالانکہ 200 وار زمین خدا نے اس کو دی ہے، 100 وار زمین دی ہے. 36 وار کے اوڑوں میں رہتے تھے، اس کو 100 وار کی زمین خدا نے دی وہاں. اب اس پر راضی نہیں ہے اور اپنے لیے اپنی آخرت برباد کرنے کے اسباب آدمی مہیا کر رہا ہے. سمجھانا چاہیے ایک دوسروں کو، بات کرنی چاہیے. یہ موضوع ہے ہمارے جس پر ڈسکس ہونی چاہیے، ہماری ہوٹلوں پر، چوپالوں پر، چوراہوں پر اس پر لوگ چرچا کرے. کوئی آدمی گھر بنائے تو اس کو پوچھے کہ کیسا نقشہ بنایا تم؟ اپنی زمین میں سارا ہے یا سیڑھیاں باہر ہیں، ہوٹلا باہر نکالا ہے؟ اس سے کس کو تک؟ یہ ہمیشہ کی ایذا ہے لوگوں. اور دیکھو ہمارے پورے علاقے کی ایک گلی ٹھکانے پر نہیں، ایک گلی نہیں. جہاں 50 فٹ کا راستہ ہے وہ بھی پورا نہیں ہے، 20 فٹ والا راستہ بھی پورا نہیں ہے، اور جو پیچھے 3x3 کا 6 والا جو ہوتا تھا، پیچھے کا دونوں کو ملا کر 3-3، سب نے کسی کو اس کو سلامت نہیں رکھا ہے، اور خود بھی پریشان ہیں اور دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوفہ شہر آباد کروایا، کوفہ. تو اس وقت اس زمانے میں گھوڑوں اور ہاتھی کا زمانہ تھا. اس وقت نقشہ بنانے والوں سے کہا کہ اندر کے راستے 20 ہاتھ کے یعنی 30 فٹ چوڑے ہاتھی اور گھوڑوں کے زمانے میں، اور باہر کے راستے 30 ہاتھ کے یعنی 45 فٹ کے رکھنا. جس وقت 4 ویلر نہیں، اب سواریاں بسی ہے. ایک زمانہ ہمارا تھا سائیکلوں کا زمانہ تھا، 2 ویلر آئی ہے، 4 ویلر آ رہی ہے. تو سائیکل کے زمانے میں جو جس انداز سے جی رہے تھے اسی انداز سے ہم نے جگہ کر ڈالی اپنے 4 ویلر کی بھی اپنے گھر کے آگے. آدمی سواری لائے لاکھ روپے کی، 50,000 کی زمین بھی خرید لے اس کو رکھنے کے لیے، ورنہ کیا ضرورت ہے لانے کی؟ رکشے سے آپ اپنا سفر کر لیں. اگر اپنے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر کیوں آدمی بساتا ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کو لانے؟ اور اگر شدید ضرورت ہے آدمی کی تو لاکھ روپے کی سواری لا رہا ہے تو 50,000 کی زمین بھی لیں اس سواری کو رکھنے کے لیے، تاکہ یہ میری سواری سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر آدمی 500,000 کی مرغیاں لاتا ہے تو اس کے لیے 2,000 کی زمین بھی رکھیں کہ بھائی یہ ہماری مرغیوں کے لیے، تاکہ ہماری ان مرغیوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آدمی اگر 5,000 کی بکری پالتا ہے تو 2,000 کی زمین بھی رکھیں کہ بھائی یہ ہماری بکری سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ورنہ یہاں تو ہم کر لیں گے بھائی بدھج کرا سے آپ نے فوٹو کریے એમના તો બી આવું છે, એમનો ભાઈ બી આવું કરે છે, એમની બહેનનું બી આવું છે, પેલાનું આવું છે. لیکن قیامت میں جو ہے اس کی بھائی، اس کا بہن اور اس کا دادا، اس کا نانا، یہ نہیں چلے گا. وہاں کسی کی وکالت نہیں چلے گی، اور وہاں کسی دوسرے کا جرم ہمارے لیے حجت نہیں بنے گا کہ بھائی فلاں نے کہ اس لیے ہمارے لیے جائز ہو جائے گا. یہ ہمارے لیے حجت نہیں بنے گا. آدمی کو وہاں خود ہی اپنا جواب دینا ہوگا، بلکہ زبان کو لاک کر دیا جائے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج منہ پر مہر لگ جائے گی،
آدمی اپنی زبان سے اپنی وکالت نہیں کر سکے گا. وہ ہاتھ بولے گا جس ہاتھ سے آدمی نے کیا ہے، اور وہ پیر بولے گا آدمی کا جس پیر سے آدمی نے گناہ کیا ہے. اس لیے اپنی آخرت کو سامنے رکھیں اور ان موضوع پر آپس میں ڈسکس کریں، چرچا کریں. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. ایک دوسروں کو سمجھاویں کہ باہر آدمی گاڑی رکھ رہا ہے، اس کو کہے بھائی گاڑی یوں رکھنے کی، تاکہ تمہارے پاس دوسرا رکھے گا، تیسرا رکھے گا، چوتھا رکھے گا، پانچواں رکھے گا. اور جو قریب رہنے والے مسجد سے 100-200 میٹر کے ایریا میں رہنے والے اور آدمی معذور نہیں ہے، اس کو اس نیت سے گاڑی گھر چھوڑ کے آنا چاہیے کہ بھائی میری ایک جگہ روکے گی گاڑی، اس کی جگہ پر کوئی دور سے آنے والے کو جگہ مل جائے گی، اس لیے میں گھر چھوڑ کے جاؤں، 50 قدم چل لوں، 100 میٹر چلنا ہے تو چل لوں، حرج نہیں ہے. اس لیے گزارش ہے، یہ ہمارا دین ہے، اس دین کو سیکھیں. اس لیے کہا جا رہا ہے آدمی کہ مسجد میں آدمی وقت گزاریں، مسجد کے ماحول میں رہیں، قرآن کو حدیث کو سنیں اور خود اپنی زندگی بنانے کی اور اپنی آخرت بنانے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو مکمل کریں اور نظر بس اپنے اوپر رکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں. سب سے بڑی چیز جو ہماری اصلاح کے راستے کی رکاوٹ ہے وہ ہمیں دوسروں کی طرف نظر کر کے اپنے آپ کو بھلا دیتی ہے. حضرت معاذ ابن جبل کو حضور نے یمن بھیجا تھا، اس وقت ان کو یہ نصیحت کی تھی حضور علیہ السلام نے، حالانکہ حاکم وقت اور قاضی بنا کر بھیجا تھا. ان کو یہ کہا تھا کہ معاذ تم کو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں پر نظر کر کے تم اپنی ذات سے غافل ہو جاؤ. یہ آپ کے کلمات کا مفہوم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم دوسروں کو دیکھتے رہو اور اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ. اس لیے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، اپنے گھر کو درست کرنے کی سب سے پہلے ہماری کوشش ہو، اور اس کے ساتھ ہم چونکہ حضور کے امتی ہیں تو ہم اس کی دوسری کوشش کریں گے کہ پوری امت میں خیر وجود میں آوے. اس کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنے جذبات، اپنی عزت اس پر داؤ پہ لگائیں گے. لوگ پیسوں کے لیے عزت داؤ پہ لگاتے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک دین کے خاطر اپنی جان، اپنا مال، اور اگر عزت بھی لگ رہی ہے داؤ پر، اس کے واسطے اگر لوگ ہم کو برا کہتے ہیں تو 100 بار کہے کہ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں اور لوگ ہم کو برا کہہ رہے ہیں تو 100 بار کہے. اس پر اگر ہماری عزت داؤ پر لگ جاتے تو لگ جائے. یہ اللہ کے نام پر ہوگی، یہ داؤ پر نہیں لگے گی، بلکہ ایسے آدمی کو خدا عزت ہی دے گا. لیکن بس اتنا ہے کہ ہمارا طریقہ اچھا ہو، کہنے سننے کا طریقے میں محبت ہو، تواضع ہو، عاجزی ہو، سامنے والے کی عزت برقرار رہتی ہو. ایسے انداز میں ایک دوسروں کو کہنا سننا چاہیے، سمجھانا چاہیے، تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو اور اللہ کی زمین پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام والا مبارک طریقہ زندہ ہو جاوے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.